ترین دکھنا چاہتا ہے، شدید ترین شدید سینئر، جدید ترین سینئر، تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اینی ویز میرا جو یہ بات چھیڑنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک جو اینکر ہے وہ جرنلسٹ نہیں ہوتا، ایک جو ہوسٹ ہے وہ جرنلسٹ نہیں ہوتا. لیکن ہم اس کو دوسرے اینکر سے، صرف اس لیے کہ ایک ڈسکشن آپ کے لیے چھوڑ کے جاؤں گی کہ ہم اس کو ایک دوسرے اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں. میں نے اس ٹاپک کو اپنی ساری اس میں پروسیس میں اس لیے نہیں چھیڑا کیونکہ اتنی ساری جہتیں ہیں کہ ہم نے کسی ایک کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے. ایک جو اینکر ہے اس کا جرنلسٹ ہونا، صحافتی بیک گراؤنڈ ہونا، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ جو ایک بندہ ایک جگہ پہ رپورٹ کر رہا ہے نا، وہ تو اس ایک اسپیسیفک ایونٹ کو رپورٹ کر رہا ہے، وہ اس ایک اسپیسیفک انوائرمنٹ کو رپورٹ کر رہا ہے. لیکن جو اینکر ہے، جو پہلے نیوز ریڈر ہوتا تھا، پھر وہ اینکر میں کنورٹ ہوا، پھر وہ اینکرز میں بھی سینئر اینکر اور جونیئر اینکر کی ڈویژن شروع ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہوسٹ میں کنورٹ ہو گیا. تو بیک گراؤنڈ ہونا بہت ضروری ہے. اگر کوئی پیراشوٹر ہے اور اس نے آگے فیلڈ میں کچھ نہیں سیکھا اور وہ ڈائریکٹ اینکرنگ پہ بیٹھ گیا، اس کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا نہیں پتا، اس کو سوال پوچھتے ہوئے نہیں پتا ہوگا کہ آپ سب کچھ بتا دیتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں اچھا یہ بتائیے گا، یہ بتائیے گا، یہ بتائیے، یا پھر وہ پورا جو آپ نے واقعہ اس کو بتایا ہے نا، ٹکٹس کی شکل میں بھیجا، یہ ہم سب فیس کرتے ہیں. پورا واقعہ 3 دفعہ وہ ریپیٹ کرے گا، اس کو جی شاہ صاحب ڈیٹیل بتائیے گا، جی اقبال کی اس واقعے کے حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس ہیں، وہ اقبال کی دسنا ہے آپ کو، واقعہ تو لوگ کی ہے. تو تھوڑا سا جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے یہ کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے کہ ہر شعبے کی اپنی اپنی ذمہ داریاں. اسائنمنٹ ڈیسک کا جو ایڈیٹر ہے وہ یا وہ پروفیشنل نہیں ہے، اس کو ٹریننگ نہیں ہے، اس نے سیکھا نہیں ہوا، وہ جسٹ یونیورسٹی سے فارغ ہوا اور اس کو کہا کہ جی آپ ڈیسک پہ بیٹھ جائیں اور لوگوں کے ساتھ ٹرین کریں، اس کو نہیں کرنا. تو بہت ضروری ہے کہ جرنلزم کے ہر شعبے کی ٹریننگ ہو، فوٹوگرافرز کی بھی ٹریننگ ہو، جو آپ کے کیمرہ مین ہیں ان کی بھی ٹریننگ ہو، کیونکہ ہاسٹل سچویشن صرف آپ نے تو نہیں ہینڈل کرنی ہے، میں نے نہیں ہینڈل کرنی. آپ سے پہلے جو ایک بندہ وہاں پہ کھڑا ہوگا اسپاٹ پہ، وہ آپ کا فوٹوگرافر ہے، وہ آپ کا کیمرہ مین ہے. پھر آپ کے جو ٹیکنیشینز ہیں، جو ڈی ایس این ٹی کا اسٹاف ہے، جو لائیو کور کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ہیں، وہ سب بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہے، ان کی بھی اتنی ہی ٹریننگ ہوتی ہے. اس کو کنٹینیو کریں گے. میرا خیال ہے کہ ہماری کنیکٹیوٹی بحال ہوگی. تو ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مین ٹائم آپ لوگ جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ لکھ لیجیے.
चलो कुछ कहना चाहते हैं सामने आ आप कुछ कहना चाहते हैं सामने आवाज नहीं आ रही मेरे का सामने आ बाद आप कुछ कहना चाहते हैं से सुनना चाहते हैं फरमाइश करें क्या सुना आपका बात सुना कौन सा है मेरे पास सैमसंग है कंपनी है कौन सा तो अच्छा है पुरानी कंपनी मैं आपसे सवाल ये बताएं कि आप चौथे दिन की आज 4 दिन से इन 4 दिनों में आपने बहुत कुछ सुना है देखा है पढ़ा है उसको अगर आप शार्ट अल्फाज में बयान करें 4 दिन की रोज़ात आप कैसे आपने क्या न्यूज़ फीचर्स इसका एक्सप्लेन करें क्या ऐसा हुआ जो हम Assalamualaikum. Assalamualaikum sir. निशान भैया अस्सलामुअलैकुम. इसको इधर रखिए. इसको इधर. निशान भाई अस्सलामुअलैकुम.
السلام علیکم شان بھائی. السلام علیکم شان بھائی. یہ السلام علیکم. مجھے شان صاحب کی آواز نہیں بولتے ہی نہیں جڑا فون کر کے نہیں سر, ہمیں آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ کا میرا خیال ہے آڈیو بند ہے. ہمیں آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا, میرا خیال ہے کہ سر آپ کے پاس ٹائم کم ہے, کوشش کریں کہ السلام علیکم. السلام علیکم سر. سر ہم لوگ کیا موجود ہیں مظفر آباد میں, اور میرے ساتھ کوئی جیسے میرا خیال یہ ہے کہ کیا آپ کو ہماری بات آ رہی ہے سر؟ جی سر, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا نشا بھی, ہم یہاں موجود ہیں مظفر آباد میں. میرے ساتھ تقریباً 20 کے قریب یہاں ساتھی ہیں جو مظفر آباد میں ورکنگ جرنلسٹ ہیں. ہم آپ سے آپ کی آواز جی کیا آپ تھوڑا سا مائک قریب کر سکتے ہیں؟ مجھے آپ کی آواز بہت ٹوٹ ہوئی ہے, بریک ہوئی ہے آواز. میرا خیال ہے کہ آواز بریک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سگنل کا ایشو ہے. آپ ایک دفعہ کائنڈلی ٹرائی کیجئے گا زوم پہ دوبارہ, اگر ہم کنیکٹ ہو سکے. آپ کال پہ بھی ہمارے ساتھ رہیں, زوم پہ بھی کائنڈلی کوشش کریں کہ ہم آپ کو کنیکٹ کر سکیں.
میں لگے لائن کا میں جس پر زبردست، تھینک یو. آپ کو میری بات آ رہی ہے؟ جی جی مجھے یاد آ رہی ہے. میں زوم پہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں دوبارہ. اچھا، یہاں پہ چونکہ یہ لوگ ایک میرا خیال ہے کہ زوم پہ نہیں ہوتا کہ آپ کی آ رہی ہے اور آواز ہم یہاں سے لے لیں. آپ کی آواز ہمیں صاف آ رہی ہے. میں زوم کے ویٹنگ روم میں ہوں. کیا مجھے اندر شامل کر رہا ہوں؟ جی بہتر. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر، تھینک یو ویری مچ. آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں پہ مظفر آباد میں ہم لوگ موجود ہیں اور تقریباً 20 کے قریب جرنلسٹ یہاں پہ ہیں جو سینئر لیول کے جرنلسٹ بھی یہاں پہ موجود ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہاسٹائل انوائرمنٹ میں کام کرنے کے حوالے سے اگر آپ ان کو کائنڈلی کچھ بریف کر سکیں تو. السلام علیکم. وہ تمام لوگ جو شاید مجھے جانتے نہیں ہیں، میرا نام ذیشان حیدر ہے. میں باتیں ہاسٹائل انوائرمنٹ کی تو پاکستان جو ہے وہ ایک بہت عرصے تک حالات بہت بہتر ہو گیا سمجھا گیا تھا. ایک طویل عرصے تک قریب پورا ملک کی ہاسٹائل انوائرمنٹ کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے بھی اور سیکورٹی کے حوالے سے بھی جو انٹرنیشنل میڈیا کے سیکورٹی کا معاملہ آتا ہے تو اس حوالے سے جو چیکس اینڈ بیلنسز ہیں وہ لوکل میڈیا کے مقابلے میں شاید زیادہ اسٹرکٹ ہیں. جو ہم خاص طور پہ جب ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی بھی خبر کسی بھی حوالے سے کسی رپورٹر یا اسٹرینجر کی جان سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ نہیں. تو اس کا ایک ہی لفظ میں بنیادی جواب ہے نہیں. آپ کا رپورٹر، آپ کا اسٹرینجر، آپ کے سب کے پاس کام کرنے والا کیمرہ مین اور تمام باقی حتیٰ کے ڈرائیور تک بھی جو آپ کے ساتھ کسی اس میں جا رہے ہیں ان کی زندگی مقدم ہے کسی بھی خبر سے. تو یہ بہت اہم چیز ہے جو کہ جس کے بارے میں آپ کو نہ صرف معلوم ہونی چاہیے بلکہ جن اداروں کے لیے آپ کام کرتے ہیں ان وہاں پہ بھی آپ اس بارے میں بات کرنا چاہیے کہ کسی بھی جگہ پر بھیجتے ہوئے وہ تمام حفاظتی اقدامات لیے جانے چاہیے ادارے کی جانب. یہ ذمہ داری آپ کی بنیادی نہیں ہے. آپ ہمارے یہاں عموماً رپورٹر اس چیز کے خود ہی ذمہ دار ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ذمہ داری جن کا خیال کریں تو آپ کی بہتری ہو سکتی ہے کام کے بعد. ذیشان بھائی آپ کو میں انٹرپٹ کروں گا پلیز. میں نے کہا سر آپ کو میں انٹرپٹ کروں گا کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ سوشل میڈیا رپورٹنگ پہ ہے. آپ نے ہاسٹائل انوائرمنٹ کی بات کر رہے تھے. جی سر، ہاسٹائل انوائرمنٹ میں سوشل میڈیا رپورٹنگ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جی وہ آپ دیکھیں اس میں بھی دو چیزیں. ایک یہ ہے کہ ہاسٹائل انوائرمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہاسٹیلٹی کیا ہم آن گراؤنڈ لے رہے ہیں یا اس فریم ورک میں لے رہے ہیں جس میں سوشل میڈیا کا ہے. تو اگر ہم بات کریں گے سوشل میڈیا کے اندر ہاسٹائل انوائرمنٹ کی جو کہ اس کا ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ عموماً کسی بھی ایسی چیز کے اوپر، کیونکہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جو کہ بہت زیادہ پولرائز ہو چکی ہے. اور پولرائزیشن تو ہو چکی ہے کہ ہم پولیٹیکلی پولرائز ہیں، ہم اپنی آئیڈیالوجی کے حوالے سے پولرائز ہیں،
हम इस का जवाब हमें उस तरीके से देने का मौका नहीं मिलता और जिसका बुनियादी असर आपके काम के साथ साथ आपकी डेली सेहत पर बहुत बुरे तरीके से पड़ता है। ये वो एनवायरमेंट है जिस एनवायरमेंट के लिए को मिटिगेट करने के लिए कोशिशें अभी शायद पाकिस्तान में शुरू भी नहीं है। मीडिया का तो सूरत हाल में जहाँ तक बात है अब आपकी तरफ से काम करते हैं तो वो ये है कि जब भी हम कोई खबर दें, जब भी हम किसी इशू के ऊपर बात करें तो हमारे को चले कि हम बतौर राय देना नहीं, खबर दें। अगर आप खबर दे रहे हैं और वो खबर बुनियादी तौर पे दोनों कैंप की बात को बयान कर रही है और आप लोगों को ये फैसला तो लोगों पे छोड़ रहे हैं कि वो किस बात को मानते हैं और किसको नहीं, तो आप बुनियादी तरीके से क्योंकि जब लोग आपको यकीनन इसमें ये मामला आएगा कि कोई एक दो कैंप होंगे, एक आपकी बात के अंदर करने मतलब बात निकालेगा और फिर को या उस बात को या उस चीज को शेयर करेगा और अपने मतलब निकालने की कोशिश करेगा, यही काम दूसरे कैंप के लिए होगा। लेकिन सहाफती तौर पे आपके पास हमेशा डिफेंड करने का मौका भी होगा और फोरम भी होगा, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उस काम में आपने खबर दी है, राय नहीं। हम बुनियादी तौर पे किसी भी इदारे के लिए काम करते हुए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज का ख्याल रखते हैं, वो ये कि आपका सोशल मीडिया बुनियादी तौर पे ये जाहिर करता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, ये जो भी बात आप कर रहे हैं, वो एक लिहाज से उस पॉलिसी की गमात है जो कि आपका इदारा कर रहा है। या तो मैं आपको मिसाल दूं कि अगर हमारे काफी दोस्त इस बात पे मुसर हैं कि पार्टी अपोजिशन या हुकूमत उनकी जो टाइमलाइन है वो मुकम्मल तौर पे एक ही किस्म की चीजों में भरी हुई है, तो वो अपने आप को गैर जाने का आपके चेहराने के खिलाफ नहीं, वो अपनी राय रख सकते हैं पसंद, लेकिन ट्विटर के ऊपर या फेसबुक के ऊपर ये लाइन लिख देना कि ये जो ओपिनियन है जो मेरी पर्सनल है और इसका किसी चीज से ताल्लुक नहीं है, आपको इस बात से एक फ्री पास नहीं देता कि बुनियादी तौर पे आप लोगों को एक खास तौर पे माइंड मेकअप की तरफ जाए। आपका काम बुनियादी तौर पे उस चीजों से डील करना है जो कि लोगों को फैक्ट्स बताए, दोनों साइड की पिक्चर पेश करना है, यही काम सोशल मीडिया के अंदर है। आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि जब भी आप बात करें, जो भी खबर रिपोर्ट करें, उसके अंदर ये इस बात को यकीनी बनाए कि जिन जिन लोगों पे जिस किस्म की बात की जा रही है, अगर उन्हें किसी तरीके से किसी चीज का इल्जाम उनको कर रहा है तो उन्हें राइट टू रिप्लाई दिया गया है आपके अंदर। अगर आप ये काम करेंगे आप सेफ हैं, आपको उस तरीके की पॉसिबिलिटी का सामना करना पड़ेगी, तो आपके पास अपने डिफेंस के लिए चीज मौजूद है। दूसरी चीज जो मैं जाती तौर पे करता हूँ कि अपनी जिंदगी के अंदर बैलेंस लाने की जरूरत है। हम जो काम करते हैं उस काम को काम की हद तक रख के अपने आप को 24 घंटे के लिए उस खबर का हिस्सा बनाने की जरूरत समझती है, क्योंकि हम बुनियादी तौर पे ऐसे एनवायरमेंट में हैं, फोन हमारे हाथ में है और मोबाइल फोन के ऊपर आपने जो भी काम किया हुआ है वो सारा का सारा काम जो अपने तरीके से प्रमोट किया है उसके ऊपर वो रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से खबर की जो मकबूलियत का म्यार अब उसकी सोशल मीडिया पे मकबूलियत भी हो गई है। हम रिपोर्टर हो या एडिटर हो या जो इदारा चलाने वाले होते हैं वो इस बात के अब इस आदत का शिकार हो चुके हैं कि आप ये देखते रहे कि लाइक्स आए, कितने लोगों ने रीट्वीट की, इसकी क्या अहमियत बनी। वो अहमियत और ये मजबूरी हमारी ये है कि हमारा जो सोशल मीडिया है वो सोशल मीडिया से खबरें प्रोक्योर करने लग गया, वो बजाय खबरें दे सोशल मीडिया को वो सोशल मीडिया को खबरें देने लग गया है, और उन खबरों की तस्दीक और मेयार का जो तयन है वो ब्रेकिंग न्यूज की दौड़ में बहुत पीछे रह गया। उस वजह से बहुत
फ्यूल से आ रही है और ये आंकड़ा उसके सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है जाति नहीं कहीं ना कहीं से इट विल कम बैक टू मॉर्निंग अगर वो चाहे फोटो के स्क्रीनशॉट हो वो चाहे यूट्यूब से डाउनलोडेड वीडियो हो अगर वो चीज देखने पर के अंदर आ गई है तो बहुत मुश्किल है कि आप उससे जांच पड़ताल की नहीं उस सेंस में कोशिश करें कि एक तो काम जो जाए वो ऐसा हो जिससे डिपेंड करना और जिससे उस मियार के आपसी मियार से फर्क के जाया जाए तो मसला हो जाता है दूसरा ये है कि आप बहुत इम्पोर्टेंट है इग्नोर करना वो सीखना होगा आपको ज्यादातर जो लोग फोन करते हैं वो बुनियादी तौर पे अटेंशन सीकर होते हैं वो ऐसे लोग हैं जिनके चंद 100 अकाउंट है चंद 100 फॉलोअर है 200 फॉलोअर है 300 फॉलोअर है 1000 लोग होंगे चंद 1000 उनका मकसद ये है कि एक ऐसे साथी के जिसके लाख 2 लाख फॉलोअर है आप एंगेजमेंट के नतीजे में उन्हें प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम्स उन्हें आप देती हैं अगर आप उन्हें प्रॉब्लम नहीं देंगे तो वो उनकी तमाम वो ट्रोलिंग और तमाम चीजें ऑटोमेटिकली जाएगा। अच्छा सुशांत भाई यहाँ पे कुछ दोस्त हमारे मौजूद हैं अमीरुद्दीन साहब वो अस्सलाम वालेकुम ज़िशान भाई मुजफ्फराबाद से और यहाँ समाज टेलीविजन के लिए काम करता हूँ आपको काफ़ी अच्छी मैं अमीरुद्दीन मुगल मेरा नाम है अमीरुद्दीन मुगल मेरा नाम है यहाँ पे रिपोर्टिंग करता हूँ टीवी चैनल के लिए और आपको काफ़ी अर्सा से जानता भी हूँ पढ़ता भी हूँ आपसे जो पूछने वाली बात है वो ये है कि हम जिस जगह बैठे हैं आपको पता ही है कॉन्फ्लिक्ट जोन है मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो यहाँ की जो रिपोर्टिंग होती है वो आपको पता ही है कंट्रोल लाइन है आजकल तो पीस है लेकिन पहले आपको पता है बहुत अर्सा तक गोलाबारी फायरिंग हुई है तो सोशल मीडिया की स्पेशली मैं आपको ये बताऊँ कि हमारी चीज़ें जो है वो इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें इंडियन लॉबी बहुत ज़्यादा ताकतवर है इसकी वजह से हमारा कंटेंट न सिर्फ ब्लॉग होता बल्कि चैनल्स और फेसबुक पेजेस और ट्विटर जो है वो भी बंद हो जाते हैं तो ये जो लॉबी हो रही है उस साइड से इस तरफ हम उसको किस तरह से काउंटर कर सकते हैं कि हमारे जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो इश्यूज हैं उनको भी हम नहीं बयान कर सकते हैं कि उनको भी ब्लॉक कर दिया जाता है ये हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस पे बात करता है ताकि हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क जो है वो बढ़ा शुक्रिया बिल्कुल ये एक ऐसा मसला है जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर बात करते हैं पर बात करने वाले लोगों की तरफ से अक्सर सामना करना पड़ रहा है उन्हें और वो ये बात करते हैं इसका देखिए इसका कोई खास कहते हैं कि कोई एग्जैक्ट सोल्यूशन है वो नहीं है इसका जो तरीके का है वो ये है कि ये हम इसमें बहुत सारी चीज़ों को एडवांटेज नहीं देते हम ये समझते हैं कि बुनियादी तौर पे एक लॉबी है या वो है जो खास तौर पे मिलके ये काम कर रहे हैं लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपको एक लाइन ऑफ कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है आपकी तंजीम को एक लाइन ऑफ कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है विद पीपल इन सोशल मीडिया की जो प्लेटफॉर्म ट्विटर है हमारे लिए इंडिविजुअल बेसिस पे ये काम को बुनियादी तौर पे रोजाना की बुनियाद पे हजारों बल्कि लाखों की तादाद में दरखास्तें आती हैं कि मेरा अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है मैंने कुछ किया नहीं है मेरा और खासतौर पर लोग बात कर रहे हैं तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज जान करने की है कि एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म बुनियादी तौर पे हमारी दरखास्त मानेगा या नहीं मानेगा दोनों सूत्रों में ये फैसला उनका है उसका चैलेंज कर सकते हैं हमारे पास उसका तो ऑल्टरनेट लेकिन जब आप एक कनेक्टिव जो है कोई अगर वहाँ पे आपकी कोई खास तब्दील है कोई प्रश्न है वो बाकायदा तौर पे इदारे के तौर पे इस मामले को उठाते हैं यहाँ पे के अकाउंट जो बंद किए जा रहे हैं उन्हें रिपोर्ट करने का उस इदारे पर हो और वहाँ जो रियल टाइम है उसके बारे में फेसबुक और यूट्यूब या ट्विटर इन सब से रास्ते में रखते रहो चाहे वो हम बंद हो रहे हैं तभी उनसे लाइव कम्युनिकेशन उन्हीं भी हो क्योंकि ये वाहिद तरीका है किसी भी चीज को दोबारा
रिपोर्टिंग क्या है कि आपने कहा कि एक मैथ रिपोर्ट हो रहा है अकाउंटिंग इशू के ऊपर, वो जब मैथ रिपोर्ट हो रहा है तो उसको सस्पेंड कर देते हैं। अब उस सस्पेंशन को चैलेंज करने के लिए आपके पास क्या तो मैकेनिज्म मौजूद है कि नहीं? अगर वो मैकेनिज्म आपने डेवलप नहीं किया तो उस काम को आपको जल्द अज जल्द करना चाहिए कि वो मैकेनिज्म इदारती सतह पर डेवलप हो, ताकि जैसे ही आपके किसी साथीदार जो कि वहाँ काम कर रहा है और उसकी जेन्युइन रीजन है कि जेन्युइन काम में वैसे इशू के ऊपर जहाँ पे वो रिपोर्ट आपने बात की है, वो चीज अगर रिपोर्ट हुई है और रिपोर्टों से बंद हुई है तो उसे फौरी तौर पर मिटिगेट किया जा सके, फौरी तौर पर वो इदारा उनसे रास्ते में आए। तो इस मामले में अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं आपके जो अभिभावक चाहते हैं उनसे बहुत खुशी उनकी मदद करने का गुजारे। हमारे पास सेटअप मौजूद है, हमें पता है कि कौन कौन से लोग हैं जिनसे रब्ता करने की जरूरत होती है, वो कौन कौन से इदारे हैं जिन्हें आपको लिखना होता है। तो जो भी आपको अगर कोई इदारा या तस्वीर वहाँ पे हम लोग की है जो चीज़ों को डील करती है उनके बारे में उनसे कहें कि रब्ता करें उनसे, हम उन्हें वो तमाम लोग और उन लोगों के रब्ता दे सकते हैं जिनसे वो डायरेक्ट रब्ता करें, तो ये काम जल्द अज जल्द हल हो सकता है। ऋषभ भाई, ये हमारे साथ रुकुस फातिमा है, ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपने मैकेनिज्म क्रिएट करने की बात की, तो ये कि मैकेनिज्म क्रिएट किस तरह से किया जाए? ये सेकंड आपकी आवाज नहीं आ रही। दो बक्स आप सुनिए, आपने न्यूज़ फीचर राइटिंग मैकेनिज्म की आपने बात की कि मैकेनिज्म क्रिएट किया जाए अगर आपका अकाउंट बंद हो जाता है, तो ये कि मैकेनिज्म क्रिएट किस तरह से किया जाए? कौन सा जी ये अब मुझे मैं थोड़ा सा क्योंकि इस बारे में मेरी लाइब्रेरी की मदद है जो आप लोग तमाम कहते होंगे वो क्या कोई रेगुलर इदारे या आपकी तस्लीमों से ताल्लुक रखते हैं या मतलब कि अगर तो बात अगर फ्रीलांसर होने के लिए बुनियादी तौर पे आपके पास वो हासिल नहीं है जो कि आप इदारे की रिपोर्ट या तंजीम की रिपोर्ट करते हैं, तो उस सूरत हाल में ये जरूरी है कि आप सारे चेहरे उन तमाम ये दोनों तो आपके साथ भी बाकायदा तौर पे रखें। उन्हीं लोगों का से फायदा देखें, हो रहा है, ये लेकिन भी था उसके लिए आपको और आगे वाला उससे आगे वो मिशन क्या है कि हमारे ऐसी सांस्कृतिक तंजीमें हैं जो चाहे वो लोकल संस्था में है चाहे वो इंटरनेशनल संस्था में है, जो कि इस किस्म के इवेंट के अंदर आपकी आवाज को एम्पलीफाई करने में कारगर साबित हो। आपको उन तंजीमों से रास्ता करके इस बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट ये बात आपको ख्याल रखनी चाहिए कि क्या आप जो काम उनके खिलाफ वर्जी को, पहला सवाल ये है, उस चीज को समझने की जरूरत है। ये अनफॉर्चुनेट बात है कि आप समझे जो स्कूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस स्कूल की जो इदारे की पॉलिसी है वो हमें हर स्कूल की फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप ट्विटर पे बात कर रहे हैं, फेसबुक पे बात कर रहे हैं, कहीं भी बात कर रहे हैं, अगर उनकी इदारे की पॉलिसी बुनियादी तौर पे जो काम आप कर रहे हैं उसकी इजाजत नहीं देती तो उस सूरत हाल में आपके लिए चीजों को बहाल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बात जैसे हम कहते हैं कि बात कहने का जो तरीका है ना वो बहुत अहम है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ब्लंट तरीके से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड खुल के एक ऐसी बात कर रहे हैं जो फिर इदारे की पॉलिसी के खिलाफ आती है तो उसमें आप अकाउंट बन सकते हैं। चीजों को कहने के तरीके ऐसे हैं जिसमें आप लोगों को, अपनी ऑडियंस को ये मौका दे सकते हैं कि वो बिटवीन द लाइन रीड करें, आप अपनी बात भी कहें और बच बचा के काम भी हो जाए। ऋषभ भाई, यहाँ पे प्रॉब्लम जो असल सर यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि जैसे ही कश्मीर का नाम आता है या कश्मीर के हवाले से कोई पोस्ट आती है या बुरहानुद्दीन वानी की कहीं नाम आ जाता है तो वो अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया जाता है। आपकी आवाज कट रही है दोबारा। जी सर, यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि कश्मीर का जहाँ पे भी नाम आता है तो वो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है या ये बुरहानुद्दीन वानी के बारे में कुछ भी कहते हैं तो वो अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। देखिए ये बात मैं आपको हम बीबीसी उर्दू पे होकर हम बीबीसी उर्दू पर बात करते हैं। बीबीसी उर्दू पर रेगुलर कश्मीर की कवरेज होती है हमारे फिर किसी वीडियो किसी टेक्स्ट किसी चीज के ऊपर उसमें कश्मीर का लफ्ज भी आता है, नाम भी आता है और उसके ऊपर बात भी होती है। अपनी बात करने के लिए थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म की जो एडिटोरियल कंट्रोल है वो मेरे पास
4 سال کا تھا جب میں اپنے والدین کے ساتھ آزاد کشمیر کے علاقے میں ہجرت کر کے آیا، اور چونکہ عرصہ تقریباً 15 سال سے شعبہ صحافت کے ساتھ وابستہ ہوں، میں 2016-17 میں تھا جاوا ٹی وی کے ساتھ تھا۔ چونکہ زیادہ تر جو ہے میری چونکہ وابستگی جذباتی وابستگی سمجھ لیں کہ وہ کشمیر کے حوالے سے اور مطلب کشمیر کی آزادی کے حوالے سے کافی فکر مند بھی رہتا ہوں، اور اس حوالے سے میں جب بھی کوئی بھی کشمیر کی پوسٹ جو ہے نا وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ چاہتا تھا، تو ساتھ یہ ہوتا تھا کہ میرے اس وقت تو خیر اس طرح سے نوٹس نہیں آئے، لیکن یہ ہوا کہ تقریباً میرے جب 4.5K فالوور ہو گئے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اچانک میرا اکاؤنٹ جو ہے مجھے بند کر دیا۔ تو میں نے اس کو بھرپور کوشش کی کہ وہ میرا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ اوپن ہو جائے، لیکن وہ اکاؤنٹ تو اوپن نہ ہوا۔ تو پھر میں نے نیا اکاؤنٹ بنایا، تو اس پر بھی زیادہ میں کشمیر پہ لکھتا تھا، تو پھر انہوں نے میرا اکاؤنٹ بند کر دیا۔ اور پھر تو میری تصویر کے ساتھ بھی شاید ان کو نفرت ہو گئی کہ جو ہی میری تصویر ٹویٹر پہ آتی تھی تو وہ میرا اکاؤنٹ جو ہے نا کوئی بھی اکاؤنٹ نہ ہو کسی نمبر سے ہی بناؤ تو میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ بلاک ہو جاتا تھا۔ یہ میرے لیے کافی مسائل تھے، اور اس حوالے سے میں دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ زیادہ تر آج کل سوشل میڈیا کا جو کہ دور ہے، میرے لیے مجھے بتائیں کہ ایسا کیا میکینزم جو ہے وہ اپنایا جائے جس سے میرا اکاؤنٹ ہی بلاک نہ ہو اور میں اپنی بات بھی آگے تک پہنچا سکوں۔ دیکھیں اس میں جو اکاؤنٹ بلاک کا معاملہ ہے نا، اس میں سب سے بڑی ایشو یہ ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تصویر اگر آپ ایک ہی پیٹرن کے اوپر اکاؤنٹ بنائے جائیں گے اس کی تو بھی الگوریتم ہے نا ٹویٹر کا یا فیس بک کا، وہ بنیادی طور پہ آپ کو پہلے ایک گرے لسٹ پہ ڈالتا ہے اور پھر بلیک لسٹ کر دیتا ہے۔ آپ کو بنیادی طور پہ اگر اس ایک اکاؤنٹ بلاک ہونے کا بعد ایک نیا اکاؤنٹ کیونکہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ الگوریتم کیا ہوتا ہے، وہ آپ کا آئی پی ایڈریس تمہیں یہ بتاتا ہے یہ اکاؤنٹ بھی وہیں سے بن کے آ رہا ہے۔ آپ نے ایک اکاؤنٹ بنایا، ایک نام سے ایک اکاؤنٹ بنایا، دوسرے نام سے، ان کا جو کمپیوٹر کا جو سسٹم ہے پروپرائٹری لسٹ سسٹم کہتے ہیں، تو پروپرائٹری لسٹ کے اندر اگر آپ کا نام شامل ہے یا آپ کی تصویر شامل ہے تو آپ جیسے ہی کوئی نئی چیز کریں گے وہ فلیگ ہو جائے گی۔ پرابلم جو آ رہا ہے وہ پرابلم یہ نہیں ہے کہ بنیادی طور پہ آپ کا ایک کے بعد ایک اکاؤنٹ بلاک ہو رہا ہے، پرابلم یہ ہے کہ آپ کو جو پہلا اکاؤنٹ بلاک ہوا تھا اسے میٹیگیٹ کرنے کے لیے پراپر طریقہ اختیار نہیں کیا ہے، اس کی بحالی کے لیے یا اس کے بارے میں مجھے جو چیز ابھی تک آپ لوگوں کی بات کہ شاید ہمارے پاس لوگوں کو وہ واضح معلومات نہیں ہے کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو گیا تو اس اکاؤنٹ کو بلاک ہونے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے۔ اگر وہ اور اس بات کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ وہ اگر آپ اس پروسیجر کو پورا کریں گے سسٹم کے تحت آپ کا اکاؤنٹ ملٹیپل 1000 ٹائم رپورٹ ہوتا ہے۔ جب چیز رپورٹ ہو رہی ہے تو وہ رپورٹ ہونے کا اگر جب تک نہیں رکے گا تب تک آپ کا اکاؤنٹ دوبارہ چلنا بولنا مشکلات میں رکھے گا۔ وہ یہ لگتا ہے کہ جس طرح آپ لوگ کام کرتے ہیں، ہم شہر کے پاس کام کر رہے ہیں، اسی طرح الیکٹرول آفس کام کر رہی ہیں، انہوں نے اگر آپ کے نام کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے تو وہ آپ لوگ بھی اکاؤنٹ بنائیں گے، وہ آٹومیٹیکلی رپورٹ ہونا شروع ہوگا۔ ایک باٹس ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، کمپیوٹر سسٹم کام کر رہے ہیں، اور وہ اکاؤنٹ جب بلاک کو وہ ہونا شروع ہوگا تو نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ اسی آئی پی ایڈریس کے پاس وہ چیزیں دوبارہ بنائیں گے تو آٹومیٹیکلی ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا نام اگر آپ میٹیگیٹ کیے وجہ آپ جو تمام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سوشل میڈیا کو واقعی پوائنٹ آف انفارمیشن کرنا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کو وہ آٹومیٹ میڈیم ڈیولپ کرنا پڑے گا جہاں پہ آپ اپنی بات کہیں، کھل کے کہیں، اپنے مطلب کے مطابق کہیں، جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں، اور اس بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا کو کیونکہ ادروائز آپ ایک تھرڈ پارٹی کو استعمال کر رہے ہیں اور ان کے پاس پورا حق ہے، آپ ان سے لڑ نہیں سکتے۔ میرا ایک پلیٹ فارم ہے، میں اس پلیٹ فارم پہ نیچے آنے دوں کہ نیچے نہ آنے دوں، اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی دوسرا رائے یاد نہیں ہے۔ یہ ہماری شخصی آزادی کا مسئلہ نہیں ہے، ان کی ذاتی پالیسی کا مسئلہ ہے۔ جب آپ کوئی اکاؤنٹ بناتے ہیں، چاہے وہ ٹویٹر پہ بناتے ہیں، چاہے وہ فیس بک پہ بناتے ہیں، تو آپ شروع میں ایک
टर्म्स एंड कंडीशन साइन करते हैं, अप्रूव करते हैं इन बात को कि मैं इन चीजों की अप्रूवल दे रहा हूँ और मैं मुझे यकीन है कि हम सब लोगों में से उन टर्म्स एंड कंडीशन को डिटेल में नहीं पढ़ पाते, उनके अंदर ये बातें लिखी हुई हैं, उस यहाँ पे वो आपका अकाउंट कभी भी बंद कर सकते हैं, आपके अकाउंट को दोबारा नहीं चलने देते हैं। तो उसका दौर आपके पास ये है कि आपको अपना प्लेटफॉर्म जो चाहे वेबसाइट की शक्ल में हो, चाहे ब्लॉग की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, उसे आपको डेवलप करना पड़ेगा और उन्हीं चीजों को सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोट करना चाहिए, रादर हैविंग सोशल मीडिया एज द ओनली सोर्स ऑफ योर पोस्ट, योर ब्लॉग, योर इन्फॉर्मेशन डिस्पर्सन। अच्छा जिशान भाई, यहाँ पे ये सारे लोग ऐसा मुझे महसूस हुआ कि जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट जोन में है और रिपोर्टिंग करते हुए बहुत सारी जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनका इनको अंदाजा नहीं है, तो आप काइंडली बेसिक्स बताएंगे कि मेरे ख्याल से ये लोग एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या आप हॉस्टाइल एनवायरनमेंट यानी एज ए यूट्यूबर इनको इस एरिया में रिपोर्टिंग करते वक्त क्या ज़ाती एहतियात बरतनी चाहिए, क्या काइंडली इस बारे में बताएंगे? नहीं, आप हॉस्टाइल की बात फिजिकल हॉस्टाइल कर रहे हैं या वर्चुअल हॉस्टाइल? सर वर्चुअल की बात नहीं कर रहा, ऑन ग्राउंड एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ सर। जी देखिए, उसमें वही बात जहाँ पे मैं बात शुरू की थी, वो इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि आपको खबर देते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी खबर आपकी जान से बड़ी, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि क्या आपके पास अगर आप इदारती तौर पर काम कर रहे हैं तो इदारा, और अगर आप ذاتی तौर पर काम कर रहे हैं तो खुद आप वो तमाम चेक करके चलते हैं खबर करने के लिए या बाहर जाने के लिए। क्या आपके पास जब आप घर से खबर कर रही हैं तो आपके पास क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है, कोई ऐसा फर्क है, कोई ऐसी जगह है जिसके पास वो तमाम इंफॉर्मेशन हो जहाँ आप काम करने जा रहे हैं, ताकि किसी भी सूरत हाल में उस चीज को रास्ता किया जा सके, मिटिगेट किया जा सके। आपके पास वो तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है और वो इंफॉर्मेशन आपने किसी ऐसी महफूज जगह पर रखी हुई है कि किसी भी नागहानी आफत या हालात की सूरत में आप तक पहुंचा जा सके। क्या आपके पास तो तमाम रिसोर्सेज मौजूद है। अगर ये आप किसी भी इदारे में काम करना चाह रहे हैं और वो कर रहे हैं तो ये काम आपको इदारे में डिमांड क्या करती है। अगर आप प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको तमाम होती है, अगर आप लोकल लीडर हैं, अनफॉर्चुनेटली लोकल मीडिया आपको ये एक्सपर्टीज नहीं देता, तो आपको हिस्ट्री जानने के हवाले से एक आपके पास ग्रैब नोटबुक होनी चाहिए। आपके पास किसी भी तरह का एक पूरा यहाँ पर एक छोटी मोटी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि जहाँ फार्मेसी ट्रेनिंग की बात आती है तो कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर तमाम वो लोग जो काम कर रहे हैं उन्हें बेसिक फर्स्ट एड ट्रेनिंग करवाई जानी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा तस्वीर जहाँ पे कोई है उस सूरत हाल में आपको पता होना चाहिए कि आपका ये मैकेनिज्म क्या है, वो जरूरी है। अगर वो आप नहीं करवा रहा था तो देखिए तो इसके बाद हम बात करते हैं सोर्स की। जब आप कवर करने जा रहे हैं बात करते हैं कैसे और हमें पता है कि प्रेशर नहीं है, तो वहां जाके आपको ये चीज डिसाइड करनी है हाउ ऑब्जेक्टिव यू कैन। आपके पास जो भी खबर करने जा रहे हैं, जो भी खबर करने जा रहे हैं, वो बात बुनियादी तौर पे अगर हम इंतजार सेंसेशन या जल्द खबर देने के बजाय सही खबर देने अप्रोच से चलेंगे और हर चीज को वेट करने के लिए टाइम लें तो प्रेशर कम से कम आता है। मैं आपको आसान मिसाल देता हूँ कि कश्मीर के ऊपर अगर स्टोरी कर रहे हैं तो आपके लिए अगर वो स्टोरी इस बात का तकाजा करती है कि आपको हर सूरत में उसके ऊपर जो मुक़द्दर इदारे हैं या उनका प्रॉपर रिस्पॉन्स चाहिए। प्रॉपर रिस्पॉन्स के बगैर आप अपनी खबर का इंतजार करें, उन्हें ड्यू कीजिए और अगर वो ड्यू टाइम के अंदर जवाब नहीं देते तब भी खबर के अंदर उनसे राब्ता किया गया, कहाँ उन्होंने जवाब नहीं दिया, इसलिए अगर बाद में आपकी इंक्वायरी होती है, बुलाया जाता है, चेक जाता है, तो आपके पास एक रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए। और सेकेंडली मैं आई बिलीव दैट कि आपके पास हर चीज का रिटर्न रहता है, चाहे वो व्हाट्सएप फॉर्म पर शक्ल हो, चाहे वो किसी ऐसी चीज की शक्ल में हो जिसे आप रख सके और शेयर।
تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ آپ کو کرنی چاہیے خبر کے بعد. باقی زندگی کا سوال ہے اس میں تو میں بہتر جواب دے سکوں گا کیونکہ آپ کے پاس لوکل جو پرابلم ہے وہ لوکل پرابلم سمجھنا آپ اس سوال کے ساتھ. السلام علیکم جی. السلام علیکم. میرا نام سعید شبیر سنشا ہے اور میں روزنامہ صاحب کے ساتھ کام کرتا ہوں. تو میں ڈیجیٹل میڈیا رپورٹنگ کرنا چاہتا ہوں. تو مجھے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کیسے اس فیلڈ میں مجھے آنا چاہیے اور کیسے کام کرنا چاہیے. یہ آپ کی آواز معذرت ہوں کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی دوبارہ تھوڑا ایک جب میں سمجھ. السلام علیکم. اب میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں مجھے آواز نہیں آ رہی. میرا نام شبیر شاہ ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں چونکہ اخبار کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں تو اب میں ڈیجیٹل میڈیا رپورٹنگ کرنا چاہتا ہوں. تو بتائیں کہ مجھے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کیسے اس فیلڈ میں کامیاب ہو سکتا ہوں. سر آپ کو سوال سمجھ آیا؟ اس کو دوبارہ کریں. نشان بھائی آر یو ود اس؟ ذیشان بھائی ہلو سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر وہ ڈراپ ہو گئی ہے. میں آپ کو واٹس ایپ پہ دیا ہے. جی سر یہ ہمارے ایک ساتھی ہیں ان کا سوال ہے. السلام علیکم. میرا نام سعید شبیر سنشا ہے. تو میرا تعلق پرنٹ میڈیا سے. تو میں ڈیجیٹل میڈیا رپورٹنگ کرنا چاہتا ہوں. تو مجھے اس فیلڈ میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کیسے اس فیلڈ میں کامیاب ہو سکتا ہوں. بھائی یہ شبیر حسین شاہ صاحب ہیں کہ یہ پرنٹ کے رپورٹر ہیں اور اب یہ ڈیجیٹل میڈیا میں بھی ایکسل کرنا چاہتے ہیں. تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ مجھے آپ بات کریں. آپ کو میری آواز نہیں آئی سر؟ جی سر. کون بات کر رہے ہیں؟
डिजिटल मीडिया ग्रो होना शुरू हो गया है या तो डिजिटल मीडिया के लिए जी मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आपकी आवाज भी आ रही है लेकिन कट रही है। हेलो क्लियर नहीं? कट करके आ रही है। हेलो हाँ शबीर, आपको मेरा सवाल समझ आया था? शबीर से बात कर दो। शबीर साहब, मेरे सवाल पर आ रहा था, आप डिजिटल मीडिया में आना चाह रहे हैं, प्रिंट मीडिया में काम करते हैं, सवाल से कुछ जानना चाह रहे हैं? जी सवाल जी बिल्कुल। तो देखिए, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया में जो बुनियादी फर्क है वो टाइम। प्रिंट मीडिया बुनियादी तौर पे 24/7 मीडिया है, डिजिटल मीडिया 24/7 मीडिया है। वो तमाम खबरें जो फ्रीक्वेंसी हमारी खबरों की प्रिंट के अंदर है, डिजिटल में वो फ्रीक्वेंसी तेजी से तब्दील है। इससे बहुत फार्क है कि आपको मीडिया के सबसे पहले तो इस बात को जो डेडलाइन है वो कम होगी। वो चीज़ जो कि बुनियादी तौर पर अखबार में नहीं सकती है, दो दिन बाद सकती है, वो डिजिटल मीडिया के अंदर उस वक्त तक पुरानी हो चुकी होगी जब तक आप उसके बारे में फाइल करें। सो डिजिटल मीडिया बुनियादी तौर पे एक तो स्किल सेट बेहतर करने की जरूरत है, यकीनन आपको अपना स्किल सेट बढ़ाने की जरूरत है। डिजिटल मीडिया हमारा जो है उसका फोकस भी वीडियो के ऊपर है, तो अपने आप को वीडियो इक्विप करना बहुत जरूरी है। अगर आपको कैमरा इस्तेमाल करना और एडिटिंग आती है, चाहे वो बुनियादी रीच में भी हो, तो वो बहुत फायदेमंद है आपको डिजिटल मीडिया के अंदर काम दिलाने के लिए। दूसरी चीज ये है कि आपका खबर का जो कॉन्सेप्ट है वो अखबार के अंदर जो लिखी गई खबर है उसकी जो ऑडियंस है और जो वेबसाइट पे या सोशल मीडिया के ऊपर जो खबर दी जाती है उसकी ऑडियंस में बहुत फर्क है। उस स्टाइल को अडैप्ट करने की जरूरत है। उसका तरीका ये है कि आप जो वेबसाइट में वेबसाइट हैं उनकी खबरों को पढ़ें, उन्हें अंदाजा करें कि अब वो किस तरीके से मैं यहाँ पे वेबसाइट की बात नहीं कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली वो या तो अपनी टीवी की खबर को उठा के वेबसाइट में पब्लिश कर रहे हैं या अखबार वाली खबर उठा के वेबसाइट में पब्लिश कर रहे हैं। इसके लिए आपको उर्दू मीडिया की बात करते हैं तो नेशनल मीडिया की जो उर्दू वेबसाइट है उन्हें देखें, और इंग्लिश मीडियम की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम वेबसाइट देखें। लेकिन उनके स्टाइल में और प्रिंट जो उसकी व्यवस्था है वो फर्क बुनियादी तौर पर है खबर के स्ट्रक्चर का। न्यूज जो है वो डिजिटल मीडिया की वो 400-450 वर्ड से ज़्यादा की नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम कोई भी आपका रीडर नहीं लगाता खबर के ऊपर। फीचर और नैरेटिव और लॉन्ग फॉर्म उससे अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खबर की बात कर रहे हैं तो खबर में आपको इस बात को कहते हैं कि अगर आप 400-450 वर्ड के अंदर वो तमाम बातें जो कि आपकी खबर का लाजमी हिस्सा है वो नहीं कह सकते, तो डिजिटल मीडिया पे आपकी कॉपी का चलना और डिजिटल मीडिया की वजह से आपके काम कराना कम से कम हो सकता है। देखो खबर का स्टाइल बदलने की जरूरत है, लिखने का स्टाइल, और दूसरे अपने आप को ट्रेनिंग करके डिजिटल मीडिया से हम आनंद करना बहुत जरूरी है। आपकी जो स्किल सेट है आप अच्छे काम किए का काम करें, लेकिन डिजिटल मीडिया की रिक्वायरमेंट उस नॉलेज की डिजिटल मीडिया की रिक्वायरमेंट वो तमाम अपने आप को उस तमाम टूल से अप टू डेट रखना जो कि डिजिटल मीडिया का बुनियादी जरूरत है बहुत अस्सलाम वालेकुम, शायद भी हूँ कैपिटल टीवी से, इसके अलावा फ्रीलांस भी करता हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि अक्सर हमें कॉन्फ्लिक्ट जोन में कुछ स्टोरीज करने जाना होता है, जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल पर, तो
اس کے لیے جو آفیشیل ہوتے ہیں جس طرح ISPR ہو گئے یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہوگی ان کی اپروول ہمارے لیے لازمی ہوتی ہے. جب ہم انہیں ریکویسٹ کرتے ہیں تو اکثر وہ ڈیلیٹ ایکٹس استعمال کرتے ہیں یا اپروول وغیرہ نہیں دیتے. تو اگر دے بھی دیں تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے ہم اسے اپنی اسٹوری میں لائیں. تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, خاص کر لائن آف کنٹرول کے جو ایریاز ہیں وہاں پہ جب ہم اسٹوری کور کرنے جاتے ہیں؟ بالکل دیکھیں ایک سوال یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے بات بھی کہی تھی کہ وہ یہ تمام ادارے اس ریئلٹی کے ساتھ ہی رہ کے ہم کام کرنا ہے. ہاں امپورٹنٹ چیز یہ بات ہے, اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا موقف لایا جائے وہ ضرور لائیں, لیکن صرف انہیں کا موقف نہیں لائیں. آپ کی خبر پہلے سن چاہیے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ ان کے آپ کے پاس آپ کی خبر کو ڈیفینڈ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی خبر کو دونوں سے موقف دیا ہے. اگر آپ کرنے جا رہے ہیں اور وہ خبر میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ کچھ ایسے مسائل کے بارے میں ہے جو کہ مقامی آبادی لوگ ہائی لائٹ کریں گے. آپ کا کام یہ ہے کہ ان مسائل پیدا کرنے کا کام لگ رہا ہے ان کو بڑھیں گے اور ان سے باقاعدہ اس بات جو سوال کیا جا رہا ہے اس کا ان کی نزدیک کیا پڑے گی, ان کا حل کیا ہے. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے یہ کہ چیز ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے, لیکن سولوشن بیسڈ ڈیولپمنٹ فیوچر. تو اگر آپ کے بعد آپ کے کام کی مہیا کرتی ہے تو اس کی سولوشن پر لے کے جا رہی ہے تو اس چیز کے بنیادی طور پہ آپ کو سولوشن آنے کے چانس کم سے کم ہو جائے. تو ایک چیز اس میں کر بھی سکتے ہیں ہمارے ساتھ بھی یہی ہے جب تک ISPR آپ کو جواب نہیں دیتا تو ٹرائی کرنا ہے. اگر وہ اس کا طریقے کا ہمارے ہی ہو کہ ہم انہیں دیکھتے ہو دیکھیں کہ سر ہماری اسٹوری جو ہے وہ بندے کو آج بیٹھتے ہیں تو ہم آپ کو 3 دن کا ٹائم دے رہے ہیں. اگر آپ نے ہمیں چاہتے کا جواب دے دیا تو ہم آپ کے جواب کو ڈیپینڈ کر لیں گے. جواب نہیں دیں گے تو ہم اس کے لیے میں آپ میں جانے موقع کے لیے ہم نے ان سے بات کر کیا ہے اور انہوں نے ہمیں جواب نہیں دیا. اور اگر اس کے بعد خبر چلنے کے بعد ہوتا خبر کے اندر جواب شامل کرا دیتے ہیں یا بعد کی ضرورت میں وہ جواب دوبارہ یہ طریقے کا نہیں ہے. پہلے آپ نے پیمنٹ دیتے ہیں اپنی اوریجنل ڈیڈلائن کے حساب سے, اگر وہ اس کے بعد جواب کو یا تو جو ڈیجیٹل میڈیا میں اس جواب کے ساتھ شامل کیا جا سکتا ہے, اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے خبر کو, اگر نہیں تو الگ بھی شامل کیا جا سکتا ہے. لیکن ان کا جواب ضروری ہے کیونکہ وہ ایک بڑی بات یہ ہے. سر نشان صاحب بہت شکریہ آپ کا, بہت محبت, بہت نوازش, آپ نے جوائن کرنے کا بہت شکریہ. تھینک یو سر. تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو. اچھا آپ کو ان کی بات سمجھ آئی کہ امیر الدین صاحب آپ کو نشان بھائی کی بات سمجھ آئی؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو آرگنائز ہونے کی ضرورت ہے, آپ کو آپ کے پریس کلب کو شاہ صاحب ذرا سی فون کرو نا آپ کے پریس کلب کو آرگنائز ہونے کی ضرورت ہے, آپ ایک پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت ہے. اسپیشلی آپ جو خبر ایسی کوئی دیتے ہیں جو میڈیا کو کے مفادات کو کوئی ضرب لگا سکتی ہے اور وہاں سے کوئی آپ کا اگر اکاؤنٹ بلاک ہوتا ہے تو آپ اس کو میسو لیول پہ تمام نیشنل پریس کلب کے لیول پہ آپ رپورٹ کریں اتھارٹیز کو, اور اس کے علاوہ آپ جو پراپر پروسیجر ہے اس کو لانچ کریں. اگر کوئی بھی آپ کا اکاؤنٹ بند ہوتا ہے تو آپ اس کو رپورٹ کریں, اور وہاں سے بھی اگر آپ کے خلاف کوئی ہے اس کو بھی آپ رپورٹ کریں. یہ ایک واحد طریقہ ہے کہ آپ جس کو استعمال کر سکتے ہیں. جی بتائیے. سر دیکھیں اب اس میں 2 باتیں. آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ماضی میں بے شمار ایسے واقعات ہوئے کہ جو چینل بند ہوئے یا جو اکاؤنٹس بند ہوئے, لیکن ہمیں جو دیکھنا پڑے گا وہ یہ کہ اگر وہ لوگ ہم سے زیادہ متحد ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں ان کے برابر متحد ہونا ہے. اس وقت تک
آپ یہ کر سکتے ہیں. دیکھیں اب کوئی جیسے یہ بات کر رہے تھے کہ آپ اپنے زبان اور لہجے کو بھی تھوڑا سا جرنلسٹک رکھیں. جب آپ اس کو جرنلسٹک رکھیں گے, فیکٹس پہ بات کریں گے بجائے سینسیشنلائز کریں گے, تو وہ آپ کو کوئی بند نہیں کر سکتے. جب آپ فیکٹس پہ بات کریں گے ادھر سر انہوں نے چونکہ میں یہ جو سوشل میڈیا ہے خاص کر جو ہمارے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے یا فیس بک اکاؤنٹ ہے اس میں چونکہ ہم زیادہ تر جو چیزیں لاتے ہیں وہ کشمیر کے حوالے سے ہی ہوتی ہیں. خاص کر جو بھارت کے خلاف جب پروٹیسٹ ہوتے ہیں یا مخصوصاً جموں کشمیر کے اندر جب لوگ گھر ہو اس کی فوٹوز وغیرہ یا تصویریں جو ہے وائرل کرتے ہیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو ایک ہی چیز کو لے کر جو ہے نا چیزیں ہوتی ہیں وہ لوگ جو ہے وہ اس میں جب رپورٹ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو آپ کے اکاؤنٹ جو ہے وہ بلاک ہو جاتے ہیں. تو آپ کو ایسی چیز چاہیے کہ آپ بات کو جو ہے نا کرنے کے لیے تھوڑا سا طریقہ تبدیل کریں, تب جا کے جو ہے نا آپ کی بات کو جو ہے نا صرف آگے آپ اپنے بات جو شاید آپ نے اس کی ہوئی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ڈیولپ کریں, آپ اپنی ویب سائٹ بنائیں جس پہ آپ یہ سارا مواد ڈالیں تاکہ وہ آپ کے اپنے کنٹرول میں ہو. یہ تو تھرڈ پارٹی ہے نا, چاہے ٹویٹر لیں یوٹیوب کے, تو تھرڈ پارٹی پہ آپ ڈال رہے ہیں. ان کی مرضی ہے کہ وہ کچھ مسئلے کریں, ان کے پرسنل ہے, لیکن آپ ان کو کہاں چیلنج کریں. اس حوالے سے میں جو اپنا تجربہ آپ کے لیے بتاؤں کہ میرا کمیونٹی گائیڈ لائن کا نہیں پتا تھا, تو یہ میں مانتا ہوں کہ وہ چیزیں وہاں ڈالی کی بات جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا یا سیکھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ یہ چیزیں اس میں لینگویج کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم کوئی لینگویج دیکھ رہے ہیں وہ اس میں کتنی سخت ہے یا وہ کس طرح ہم کسی کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, ٹارگیٹ کر رہے ہیں. وہ جو ٹارگیٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں کسی کو, اس سے بھی ہمارا چینل بند ہوتا ہے, یا کسی کو ہم گالی دے رہے ہوتے ہیں, یا ہم کسی کو کیا کہتے ہیں, جیسے کہ ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ کتنے انڈین کتے ہم نے مار دیے, انڈین فوج میں وہ کتے جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ انسان کو گزر دینا, وہ جب رپورٹ ہوتا ہے تو دیکھیں اس نے کتا کہا, تو اس سے بھی بند ہوتا ہے. اس طرح آپ اس کو اور سخت طریقے سے گالی دیتے ہیں. قرآن بانی کے حوالے سے انہوں نے انڈین نہیں آپ مذاق میں چیزوں کو سیکھیں. میں آپ کو بات بتاتا ہوں, میں آپ کو بات بتاتا ہوں. میں اس کے بعد جب میں نے سیکھا نا تو میرے ٹویٹر پہ اتنے حملے کیے ہیں انٹرنیٹ وہ کچھ نہیں کر سکے, اور میرا ٹویٹر ویریفائڈ ہو گیا. یہاں پہ 2-3 جرنلسٹ کا ویریفائڈ ٹویٹر ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ یہ چیزیں سیکھیں گے, ویریفائی کرنے کے طریقے مختلف ہیں. جرنلسٹ کے لیے سب سے ایزی ہے, جرنلسٹ کے لیے یہ ہے کہ آپ کی وہ ڈاکومنٹیشن مانگتے ہیں جو آپ کی گورنمنٹ سے جاری شدہ ڈاکومنٹیشن ہے, جس میں آپ کا پاسپورٹ بھی ہو سکتا ہے, شناختی کارڈ بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو آپ کا کام ہے جو مجھے جہاں تک یاد, اچھا آپ نے جو ویریفائی کیا, لیکن آپ کے اگر 3 اسٹوریز ہیں جو بائی لائن آپ کی لکھی بھی ہے, آپ ان کے لنک دے رہے ہو 2 دن کے اندر ویسے ویریفائی وہ بھی ٹرائی کیا, لیکن جب انہوں نے پاسپورٹ کا NIC بھی مانگا, اس کے علاوہ انہوں نے جو پروفائل جو پوری بنی ہوئی تھی ویب سائٹ پہ وہ مانگی, تو پھر اس کام کو سارے دیا. تو اس کے بعد انہوں نے دوسری اٹیمپٹ پہ جا کے ویریفائی کیا. پہلی اٹیمپٹ پہ نہیں ہوا, وہ جو 3 اسٹوری جو آتا وہ میکینزم میں نے کیا. تو یہ ہے کہ آپ لینگویج دیکھنے کا جو ہے وہ ایک مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ سافٹ جذباتی نہ ہو, کسی کو ٹارگیٹ نہ کریں. تو اس چیز میں یہ ہے کہ آپ کے فوٹوز اور فوٹیجز جو ہیں ان کا آپ بہت زیادہ خیال کرنا ہے. آپ کو شریر کا زیادہ دکھائے ہیں تو اس طرح بچوں کی بہت ساری جو فوٹوز ہیں ایسی بہت پھیلتا ہے, ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں تو چیک کرو نا اجازت نہیں.
कोई यहीं से एक प्रश्न देख लेना उसको माँ भाई सीट्स पे आ जाए, भाई बीच वैन से निकल जाए।
کو یہ نہیں بھیجے میڈم نے بھیج دیے تھے. آج ہم اس کا باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج 4 روزہ ٹریننگ کے بعد اختتامی تقریب منعقد کی جا رہی ہے. یہ گرینڈ سیریمنی ہے دونوں گروپس کی. آج کی اس تقریب کی مہمان خصوصی میڈم پروفیسر تقدیس گیلانی صاحبہ، پارلیمانی سیکرٹری برائے سوشل ویلفیئر اور ترقی و نسواں آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر ہیں. ان کے ساتھ آئے ہوئے دیگر معزز مہمان جن میں انفارمیشن آفیسر PID مقصود میر صاحب، باقی ہمارے ٹرینر حضرات، آپ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے تمام معزز ہمارے جو یہاں پہ تشریف فرما ہوئے جتنے بھی ہمارے رپورٹر ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میڈم کو یہاں پہ اس تقریب میں آنے پہ خوش آمدید کرتا ہوں اور پاکستان انفارمیشن سینٹر مظفر آباد کی طرف سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اس تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا چاہتا ہے. میں گزارش کروں گا سفیر رضا صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں وہ اسٹیج پہ آئیں اور اللہ کے بابرکت نام سے اس تقریب کا آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اب میں ملتمس ہوں انچارج PIC اسلام آباد سینٹر میڈم لیلا کاظمی سے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں. اس جو کہ ہماری ڈیجیٹل میڈیا رپورٹنگ اور نیوز فیچر رائٹنگ کے حوالے سے اس کی افادیت اور اہمیت کے بارے میں وہ بات رکھیں گی. محترمہ لیلا کاظمی صاحبہ. خوش آمدید کہتی ہوں اور انتہائی شکر گزار ہوں. پاکستان انفارمیشن سینٹر کے حوالے سے مختصراً بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ بیسیکلی یہ PIC ہے کیا. پاکستان انفارمیشن سینٹر ایک ایسا ادارہ ہے جس میں صحافیوں کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے، سکلز ڈیولپمنٹ ہے. بیسیکلی یہ برج کا کام کرتا ہے بٹوین گورنمنٹ اینڈ پبلک پاپولیشن. ہمارے یہ ٹریننگز جو ابھی مظفر آباد میں ہوئی ہے، سیم اسی طرح پاکستان کے مختلف شہروں میں گلگت، لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور، ان تمام شہروں میں اس کا انعقاد کیا گیا ہے. اور امید کرتی ہوں کہ یہ ٹریننگز آپ سب کے لیے آپ کے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے حوالے سے انتہائی سود مند ثابت ہوگی اور انشاءاللہ ان فیوچر بھی اسی طرح کی ٹریننگز کا انعقاد کیا جائے گا تاکہ آپ لوگ اس سے زیادہ مستفید ہو سکیں. اور اب میں دعوت دیتی ہوں اپنی مہمان خصوصی کو کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور شرکاء میں سرٹیفکیٹس ڈسٹریبیوٹ کریں. تھینک یو. سائقہ احوان. عرفہ محمود. عارفہ محمود.
उसके बाद आ जाए नसरीन शेख, नसरीन शेख साहब नहीं है। उसके बाद आ जाए नवीद अमान साहब, सैयद नदीम शाह साहब, साथ में क्लैपिंग भी करते जाएं। इसके बाद आ जाए अब्बास अली साहब, सफीर अहमद रजा साहब, क्लैपिंग भी करते जाएं। मोहम्मद सदीक लोन, सदीक लोन साहब नीचे आ जाएं। इसके बाद रजा शाहिद साहब, शुजात मीर, शुजात मीर साहब, शाहजेब, वकास कादमी साहब, सदक शाह साहब, तकीउल हसन साहब, सैयद तकीउल हसन साहब, तकीउल हसन साहब। उसके बाद आ जाए शोएब राजा साहब, शोएब राजा साहब आए हुए, करम शेख साहब, उसके बाद आ जाए एमडी मुगल कश्मीरी साहब, हारून कुरैशी साहब आए हुए, हारून कुरैशी साहब, फहीम अहमद साहब नहीं है, फाइजा गिलानी साहिबा, फाइजा गिलानी साहिबा, इशारत मुगल साहब, अशफाक शाह साहब, सैयद हसन शाह, हसन शाह, हसन शाह साहब के बाद आ जाए अमीरुद्दीन मुगल साहब, उरुज फातिमा, सैयद नदीम शाह साहब, आपका हो गया ये दूसरा डिजिटल मीडिया में, फवाद अब्बासी साहब, इजाज काज़मी साहब, इकबाल मीर साहब, इकबाल मीर साहब, रुफाइल नकवी साहब, शबीर शाह साहब, शबीर शाह साहब, तनवीर अहमद साहब, फरहान हैदर साहब, चौधरी नसीर साहब, राजा अदील साहब, सबके हो गए, कोई रह तो नहीं गया। शीट मैडम को ट्रेनर्स अभी इसके बाद शीट के बाद मैडम को मैडम लड़ा काज़मी शीट पेश करनी है।
ٹرینر سرٹیفکیٹس کے لیے ہماری جو ماسٹر ٹرینر تھی جنہوں نے بہت لگن کے ساتھ یہاں پہ 2-3 محنت کی، میڈم نے یہ ان کو میڈم سرٹیفکیٹس دیں گی. اس کے بعد طارق نقاش صاحب، طارق نقاش صاحب، اس کے بعد عاطف صاحب، بہت شکریہ. اب میں دعوت دیتی ہوں میڈم کو اپنے مہمان خصوصی کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. تھینک یو. A very warm welcome and good afternoon to all the honorable journalists, male and female, جو ہمارے وہاں سے اسلام آباد سے آئے ہوئے مہمان ہیں، جو PIC کی انچارج ہیں اسلام آباد سے آئے ہیں میڈم لیلا کاظمی، اور جو یہاں پہ اس کو کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں ناصر لطیف صاحب، عاطف صاحب، اور ان کی جو ماسٹر ٹرینر ہیں اور جو یہاں پہ لوکل ٹرینرز ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم. آپ کے لیے یقیناً یہ 3-4 دن جو ہیں بڑے میننگ فل رہے ہوں گے، اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں جتنی ضرورت اویئرنیس کی ہر شعبے میں ہے، لیکن جو جرنلسٹ کا شعبہ ہے وہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ ساری دنیا آج کل جو ہے وہ ڈیجیٹل ہو چکی ہے، اور کوئی چیز کہیں بھی ہیپن ہو رہی ہو اس کو آپ لوگوں کی آنکھیں اور ہاتھ جو ہے وہ دیکھ کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور اب وہ ہاتھ کا جو رول ہے وہ فنگر ٹپ پہ ہی آ گیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہماری جتنی بھی نوجوان نسل ہے یہ کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں جانتی ہے. آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جب کرکٹ میچز ہوتے تھے، میں یونیورسٹی میں انگلش کی پروفیسر تھی، تو میں بڑی حیران ہوتی تھی کہ جو کمنٹری ہے انگلش میں ہو رہی ہوتی تھی اور ایک عام دیہاتی آدمی اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ بار بار لسننگ کرتے ہیں تو یہ سکلز میں آتا ہے، ریڈنگ، لسننگ اور رائٹنگ، یہ جو سکلز ہیں جو آپ کو چیزوں کو انہینس کرتی ہیں. تو جب آپ بار بار کمنٹری سنتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے رن آؤٹ کیا ہوتا ہے، کیچ کیا ہوا، کیا اس طرح سے ہوا. تو وہ جو شوقین ہوتے ہیں اسپورٹس کے، وہ انگلش نہ جاننے کے باوجود پوری کمنٹری سمجھ سکتے ہیں. تو اسی طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ آج جو آپ کا یہ جو بیچ ہے ماشاءاللہ اس میں بہت سینئر لوگ بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے ابھی اسٹارٹ کیا ہے، اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں خواتین ہیں. اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی کہ جب بھی آپ کوئی کمپوننٹ بناتے ہیں اور اگر اس میں آپ کو ویمن کو مین اسٹریم نہ کیا جائے تو پھر بھی ہم کوئی آبجیکٹیو ہمیں اچیو نہیں کر سکتے. آج سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے جرنلزم اس کی ریپلیکا ہے. کئی لوگ آپ کو کہتے ہوں گے کہ بہت وائلنس دکھایا جاتا ہے، بلڈ شیڈ دکھایا جاتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی جب تک کوئی ہیپن نہ ہو اس کی نیوز نہیں بنتی. اگر آپ کتنے ہی اچھے خیالات ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کریں گے اور جب وہ ایک چوک میں جا کے کریں گے اس کا ایک ڈفرینٹ امپیکٹ ہوگا. تو میں سمجھتی ہوں کہ آج جو آپ نے اسکل سیکھی ہیں، جس کے تحت آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آن دی اسپاٹ
رپورٹ کیسی بنانی ہے, فیچر کیسے رائٹ کرنا ہے, کیسے کوئی ایسی پکچر لینی ہے جو کہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہو. اور یہاں پہ ہمارے آپ کے ٹرینر جو ہیں اپنے تاج صاحب, یہ بھی بہت پرانے جرنلسٹ ہیں اور ان کا بھی ایک اچھا بیک گراؤنڈ ہے. اور امیر الدین مغل صاحب کی جو تصویریں ہیں, چونکہ میں ہیومن رائٹس پہ انٹرنیشنلی بھی کام کرتی رہی اور پھر بعد میں پالیٹکس میں آئی, تو اس زمانے میں بھی الجزیرہ میں اور پکس ان کی جو ہے پک ہوتی تھیں. تو یہ تصویریں ایسے کوئی آپ کی پک نہیں کرتا, دیر شوڈ بی سم سبسٹنس ان دیٹ. اور جب آپ کی اسٹوری میں کوئی جان ہوتی ہے جو کہ کو جنریٹ کرتی ہے, تو اس کے پھر آڈینس بھی بن جاتے ہیں اور لوگ اس کو بھی کر لیتے ہیں. اور آج کل جہاں اتنے چینلز ہیں وہاں اتنی ایپس بھی ہیں. ایک وقت تھا کہ یہ جو ٹک ٹاک ہے اس کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ صرف کوئی شاید نوجوانوں کے لیے کوئی کھیل یا کوئی ایسی چیز ہے, لیکن میں حیران ہو گئی کہ اس کی بہت زیادہ ویورشپ ہے. اور جب ابھی فیڈرل گورنمنٹ میں کرائسس تھا تو میں دیکھ رہی تھی کہ لمحہ بلمحہ اس پہ رپورٹ آ رہی تھی, اور ملینز آف لوگ اس کو ٹک ٹاک پہ بھی دیکھ رہے تھے, جیسے یوٹیوب پہ دیکھ رہے تھے, جیسے اور چیزوں پہ دیکھ رہے تھے. لیکن AJK میں اگر ہم نے کوئی نیوز دینی ہو تو جو اخبارات ہیں, جو ڈیجیٹل میڈیا ہے, اس کا تو ایک اپنا رول ہے, لیکن فیس بک کا بھی بڑا رول ہے کہ آپ کی جو نیوز فیس بک پہ آتی ہے وہ سائملٹینیسلی تھاؤزنڈس آف آڈینس جو ہیں, چاہے وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, دے آر ان پکچر کہ آج مدینہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, یا آج جو ہے اس وقت سنگم پہ کیا تقریب ہو رہی ہوگی. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں نے ایک اچھے اسٹیپ کا آغاز کیا, اور میں سمجھتی ہوں یہ PID اسلام آباد نے ہمارے جرنلسٹ کے پاس ادھر آ کے ایک بہت اچھا اسٹیپ لیا, بلکہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو باقی پروونسز میں جو فیسلٹیز ہمارے جرنلسٹ کو دی گئی ہیں وہ یہاں پہ بھی ملنی چاہیے. اور آپ کو یہ خوشی ہوگی کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کل جیلم ویلی کے ٹور پہ گئے ہوئے تھے, اور وہاں پریس کلب میں انہوں نے کسی نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں یہ چیز دیں, لیکن ان کو احساس ہوا کہ یہ جو رپورٹرز ہیں یہ بڑی دور دراز جاتے ہیں, تو انہوں نے ان کے لیے موٹر سائیکلز کا اعلان کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کو جو ہے ایکوپ کریں گے. اب جب تک آپ اپنے رائٹرز کو, اپنے جرنلسٹ کو پراپرلی ایکوپ نہیں کرتے ہیں, ایکوپ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے, ان کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہونا چاہیے, ان کے پاس یہ اسکل ہونی چاہیے کہ جیسے آپ سارے انگلش میں پڑھ کے آئے ہوں گے کہ سمری رائٹنگ اور پریسی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. تو نیوز کی جسٹ بنانا بھی اسی ٹائپ کی ایک ایکٹیویٹی ہے, اور اس میں رائٹ انفارمیشن دینا, کئی دفعہ آپ کی تھوڑی سی نیگلیجنس سے اس کی کوئی اور کانوٹیشن لے لی جاتی ہے اور اس کو کسی اور چیز کے ساتھ وابستہ کر دیا جاتا ہے. تو یہ آنیسٹی بائی دا پروفیشن ہے کہ آپ جو چیز دیکھیں اس کو آنیسٹلی رپورٹ کریں. یو شوڈ بی نیوٹرل. آگے اوپینین بنانا لوگوں کا کام ہے, عوام کا کام ہے کہ وہ پڑھ کے اس کے بارے میں کیا کرتی ہے, کیونکہ جرنلسٹ تو ہمیشہ جو ایکچوئل چیز ہو رہی ہے اس کو کرے گا. اگر جرنلسٹ کے ایک اور ایشو ہے کہ وہ کسی طرف ٹلٹ نہیں کر سکتا, اس کی بے شک کسی سے وابستگی بھی ہو, کسی پولیٹیکل پارٹی سے افیلیشن ہو, لیکن اس کو آنیسٹلی, آج جیسے ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں, آپ میں سے کوئی جرنلسٹ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا ہوگا, کیونکہ یہ ایک ایسا فینومینا ہے جس کو ڈیفینڈ کرنا, جس پہ 22 کروڑ لوگ رو رہے ہیں, ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. ہم بتا رہے ہیں کہ یہ ریٹ اتنا ہو گیا, اب وہ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں, اس کو پولیٹیسائز کرتے ہیں, اس کو فیکچوئل سمجھتے ہیں, اس کو کیا کرتے ہیں, دس از دیئر جاب. بٹ ایز اے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ آپ کا یہ ہے کہ جو سوسائٹی میں ہیپن ہو رہا ہے, وچ از دا ٹرو پکچر which is happening in the society should be portrayed by you in form of writing. اور I think میں اس لحاظ سے اپنے PID سے جو آئی ہوئی ہماری مہمان ہیں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے جرنلسٹ میں بڑا دم ہے. انہوں نے زلزلے میں جس طرح سے کوریج کی, انہوں نے جس طریقے سے لائن آف کنٹرول پہ کوریج کی, آج اس طرح کے حالات نہیں ہیں, نہ اس طرح فائرنگ ہو رہی ہے. ایک وقت تھا کہ ہمارے یہاں سے مارچ ہوا تھا چکوٹھی بارڈر کی طرف, اور سب
جو لوگ تھے انہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے، چلو جن کی پولیٹیکل ایفیلیشن تھی وہ تو گئے، لیکن ہمارے جرنلسٹ بھی اس وقت گئے. ایک روشن مغل صاحب تھے، انہوں نے بھیبر کا جو ایونٹ تھا وہ وہاں پہ کور کیا تھا. تو مطلب یہ کوئی ٹریننگ نہ ہونے کے باوجود، را فارم میں ہونے کے باوجود انہوں نے اتنا اچھا پرفارم کیا ہے. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ہمارے جو جرنلسٹ ہیں آپ ان کو مزید ایکسپوجر دیں، کیونکہ اویئرنیس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا. جب آپ انٹرنیشنلی کہیں جاتے ہیں تو پرانے زمانے میں ٹریولنگ واز اے فارم آف لرننگ. آپ جاتے تھے، دوسرے کلچر کو دیکھتے تھے، اس کی لینگویج دیکھتے تھے، ان کے ہیبٹس دیکھتے تھے، ان کی پنکچویلٹی دیکھتے تھے، ان کے سوشل سیٹ اپ کو دیکھتے تھے، تو آپ بہت کچھ سیکھتے تھے. آج اگر آپ چائنا میں جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹائم پہ کیسے وہ لوگ کام کرتے ہیں، کس طرح سے یوٹیلائزیشن کرتے ہیں، کس طرح سے ان کا ایک کھیت بھی خالی نہیں ہے اور سارا کچھ سبز ہے اور اس کو کیسے انہوں نے مینیج کیا ہوا ہے. تو اسی طرح سے جب تک ہمارے ان مایہ ناز صحافیوں کی ٹریننگ نہیں ہوگی، ایکسپوجر نہیں ملے گا. فرض کریں کہ اگر یہ جاتے ہیں کسی یورپین کنٹری میں، چائنا جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، یہ سیکھ کے آئیں گے اور پہلے سے بہت زیادہ اچھی پرفارمنس کریں گے. اگر یہ بغیر پرفارمنس کے، میں اکثر جرنلسٹ کو جانتی ہوں کہ بغیر کسی پراپر ٹریننگ کے ان کو اللہ نے عزت دی اور وہ اچھے میڈیا چینلز کے اینکر بھی بنے، رپورٹرز بھی بنے. تو اگر وہ کہتے ہیں نا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، تو یہ ہمارے لوگوں کو ٹائم بھی ملنا چاہیے، ایکسپوجر ہونا چاہیے. اور جب بھی آپ کوئی فارن ڈیلیگیشن رکھتے ہیں اس میں آپ کوشش کریں کہ ہمارے ذات کشمیر کے جرنلسٹ کو ضرور موقع دیں. آپ نے یہاں پہ جو ہمارے لوکل ٹرینرز ہیں، طارق نقاش صاحب ہیں اور وہ کاشف ہے، اور جن کا جو آپ نے شاید میں سب سے بھی ملی نہیں ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ اسلم میر صاحب اور یہ جو ہماری ٹرینر آئی ہوئی ہیں، میری تھوڑی سی ان سے انٹریکشن ہوئی ہے، تو یہ بھی ماشاءاللہ بڑی ایکسپیرینسڈ ہیں، یہ خود بھی اینکر ہیں. تو جب پریکٹیکلی آپ کسی کو پرفارم کر کے دکھاتے ہیں کہ بھی ایسے آپ نے بات کرنی ہے، ایسے آپ نے رپورٹ کرنی ہے، اس سے بہت فرق پڑے گا. اور آج کے اس کامیاب سیشن کے اوپر جو آپ کا آج 4 days کا کمپلیشن ہے، آئی کانگریچولیٹ آل آف یو. اور سمجھتی ہوں کہ کنسیڈر می اے برج بٹوین یو اینڈ گورنمنٹ. آپ کو کچھ بھی چاہیے ہو گورنمنٹ سے، پرائم منسٹر صاحب سے، آئی ایم آلویز دیئر فار یو. اور آپ جو بھی کوئی اچھا پلان بنانا چاہتے ہیں، کوئی وزٹ بنانا چاہتے ہیں، کوئی ان کی ویلفیئر کے لیے یا مزید ٹریننگ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو میں انشاءاللہ اس میں آپ کی جو بھی مجھ سے ہیلپ ہوگی میں کروں گی. Once again, thank you very much for being here and congratulations to all of the participants جنہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا, especially to the ladies. میں دیکھ رہی ہوں کہ 4-5 شناسا چہرے مجھے یہاں پہ نظر آئے ہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے خواتین کو بھی یہاں پہ مین اسٹریم کیا ہے. اور کنسیڈرلی لوگ کہتے ہیں کہ ذات کشمیر شاید ایک ریموٹ ایریا ہے, لیکن یہاں وہ بھی نظر آ رہی ہے. اور چونکہ میں خود ویمن ڈیولپمنٹ اور سوشل ویلفیئر سے ہوں, آئی انشور ایوری ویئر کہ دیر شوڈ بی پارٹیسپیشن ان ویمن, اور یقینی بنانا چاہتی ہوں, اور آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ نے اس سے یہ کیا. اور اگر کوئی ویمن کے حوالے سے کوئی ایسی ورک شاپ ہو جو PIT پلان کرے, جو کہ اس کے حوالے سے وائلنس اگینسٹ ہراسمنٹ کے لیے اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو اس پہ بھی ہم آپ کو جو بھی ہماری ڈپارٹمنٹ ضرور آپ کو دیں گے. کنگریچولیشن ونس اگین, اینڈ آج سے آپ سب لوگوں کی چھٹی ہوگی, انجوائے کریں کیونکہ 4 دن آپ نے بڑے ٹف گزارے ہیں, تو بس اب جائیں اپنی فیملیز کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. ٹرینر جو ہے وہ میڈم قرۃ العین بھی تھیں, وہ اسی وجہ سے ہمارے ساتھ میں لیٹ جوائن کیا, تو میں ان کو انوائٹ کروں گا کہ اپنے ساتھ. اس سیشن کے اختتام پہ اور مجھے پتا ہے کہ آپ کو کتنے شارٹ نوٹس پہ بتایا گیا, آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی, اس پہ ہم آپ کے لیے انتہا مشکور ہیں. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو PIT AJK کے آفیسرز ہیں, جن میں ہمارے مقصود میر صاحب ہیں, انفارمیشن افسر ہمارے علاؤدین صاحب ہیں جو رابطہ کوٹ سے, ایسے ہی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہمارے جناب راجہ عبدالباسط صاحب ہیں, ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں, ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں وہ یہاں پہ تشریف لائے, ہماری اس محفل کو جو ہے رونق بخشی.
اس کے ساتھ میں ہمارے جو ٹرینر جن لوگوں نے کچھ کمٹمنٹ کی تھی کچھ نہیں آ سکے، جن میں آنے والوں میں جناب طارق نکاش صاحب آپ کے بھی بہت مشہور ہیں، آپ نے پہلے ٹریننگ سیشن بھی کیا، آج بھی ہمارے پاس تشریف لائے۔ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ میڈم نیر علی، جناب ہمارے عاطف صاحب آپ کے بھی بہت مشہور ہیں، آپ نے بہت ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ یہ آپ کے ساتھ بڑا ان کا اچھا انٹریکشن رہا، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اس جو ہماری ورکشاپ تھی اس کے اندر سے آپ نے سیکھا ہوگا، اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ PID پاکستان ایسے سیشن جو ہے وہ بار بار اس کو چلاتا رہے گا تاکہ یہ چیزیں مزید آگے بڑھتی رہیں۔ میڈم ہماری جو میڈم لالا کاظمی ہیں، پورے آزاد کشمیر کی طرف سے پوری ٹیم کی طرف سے میں بینگ لوکل آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہاں اتنا اچھا سیشن رکھا، اور اس سے جو ہے وہ بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ٹی بریک ہوگی اور اس کے بعد آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ۔